بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ طلوع اسلام، جیسا کہ حاشیے میں لکھا جا چکا ہے، پرویز صاحب نے یہ لغت بھی مکمل کر دیا اور مفہوم القرآن بھی، اور یہ دونوں شائع ہو چکے ہیں 1976 عیسوی۔ ناسخ و منسوخ۔ کراچی سے ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں، آیہ رجم سے متعلق ایک صاحب سے ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی وہ قرآن میں موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر ایک آیت ایسی بھی ہے جس کا حکم موجود ہے لیکن آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ان سے کہا کہ میں نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ فلاں آیت فلاں سے منسوخ کر دی گئی ہے اور فلاں آیت فلاں سے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قرآن میں اس طرح نہیں لکھا، لیکن ہمارے علماء کرام جانتے ہیں کہ کون سی آیت کس آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ قرآن کس قسم کا ہے جس میں اس طرح ناسخ و منسوخ احکام ہیں، حالانکہ اس طرح تو کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون میں بھی نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب خود قرآن میں یہ موجود ہے، ما ننسخ من آیاتی او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا 2/106، یعنی جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت اور لے آتے ہیں، تو پھر آپ اس کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا آپ تفصیلاً تحریر فرمائیں گے کہ یہ معمہ کیا ہے؟ ہمارے موجودہ مذہب کی کون سی بات معمہ نہیں جو آپ کو اس معمے پر اس قدر اچنبھا ہوا؟ ای خانہ ہما آفتاب است۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ان صاحب کا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے روایات وجود میں آئی ہیں، اور اس وقت تک چلا جائے گا جب تک مسلمانوں کی یہ حالت رہے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 2/170۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی مسلک کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اندھی تقلید اور قرآنی بصیرت دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک جگہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی مسلک تقلید کی روح سے مسلمانوں نے قرآن کے بیشتر حصے کو منسوخ قرار دے رکھا ہے، اور یہ نسخ صرف قرآن کی دوسری آیات ہی سے نہیں ہوتا بلکہ قرآن کی آیتیں احادیث سے بھی منسوخ سمجھی جاتی ہیں۔ نسخ کے ثبوت میں قرآن کی وہی آیت پیش کی جاتی ہے جو اوپر درج کی جا چکی ہے۔ اگر آپ اس آیت کا صحیح مفہوم سامنے لائیں تو اس کے بعد آپ فی الواقع حیران ہوں گے کہ یہ آیت اس قسم کے عقیدے کی دلیل کس طرح بن سکتی ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ پہلے غیر قرآنی عقائد وضع کیے اور پھر ان کی سند کے لیے قرآن کی کھینچا تانی کی گئی۔ بات بالکل واضح تھی۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام خدا کا پیغام لاتے رہے۔ مخالفین کا اعتراض تھا کہ اگر قرآن کی تعلیم بھی وہی ہے جو پہلے انبیاء کرام کی تھی تو پھر قرآن میں ان کتابوں سے مختلف احکام کیوں ہیں جنہیں وہ آسمانی کتابیں کہتے تھے؟ قرآن نے کہا کہ سابقہ ادوار میں اسلوب تو یہی رہا ہے کہ جو احکام وقتی طور پر نافذ العمل رہنے کے لیے دیے جاتے تھے انہیں بعد میں آنے والے رسول کی وہی منسوخ کر دیتی تھی، اور ان کی جگہ بہتر احکام یعنی ایسے احکام جو زمانے کے بدلے ہوئے تقاضوں کو پورا کر سکیں دیے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سابقہ انبیاء کرام کی وحی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہتی تھی، ان میں تحریف اور الحاق بھی ہوتا تھا، اور ان کا بیشتر حصہ حوادث ارضی و سماوی کی وجہ سے یا خود انسانی دسیسہ کاریوں کے باعث ذہنوں سے فراموش ہو جاتا تھا۔ بعد میں آنے والے رسول اس فراموش شدہ حصے کو من جانب اللہ حاصل کر کے پھر لوگوں کو دے جاتا تھا۔ قرآن چونکہ سب سے آخر میں آنے والی کتاب تھی،
اس لیے اس نے ان تمام سابقہ احکام کو جو وقتی طور پر نافذ العمل ہونے کے لیے دیے گئے تھے منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ ایسے اصولی احکام دے دیے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والے تھے۔ سابقہ انبیاء کرام کی تعلیم کا وہ حصہ جو فراموش کر دیا گیا تھا لیکن جس کا باقی رکھا جانا مقصود تھا، اسے قرآن دوبارہ لے آیا۔ اب اہل کتاب کی یہ حالت تھی کہ وہ قرآن میں بعض باتیں ایسی پاتے تھے جو ان کے احکام کے خلاف جاتی تھی، یعنی جنہیں قرآن نے منسوخ کر دیا تھا اور ان کی جگہ دوسرے احکام نے لے لی تھی، یا ایسی باتیں جن کا ان کتابوں میں کہیں ذکر نہ تھا جو ان کے پاس اس وقت موجود تھیں، یعنی وہ حصہ جو ان کے ہاں فراموش ہو چکا تھا اور جسے قرآن دوبارہ لایا۔ چنانچہ وہ اس کیفیت حال کو بطور اعتراض پیش کرتے تھے کہ اگر قرآن اسی خدا کی طرف سے ہے جس خدا نے سابقہ کتابیں نازل کی تھیں، تو پھر قرآن بینیا ہی ان کتابوں جیسا کیوں نہیں ہے؟ ان کے جواب میں قرآن نے بتایا کہ وحی کا اسلوب یہ ہے کہ ما ننسخ من آیات او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم جن سابقہ احکام کو منسوخ کر دیتے ہیں ان کی جگہ جدید نبی کی وساطت سے ان سے بہتر احکام بھیج دیتے ہیں، اور سابقہ تعلیم میں سے جو حصہ فراموش کر دیا جاتا ہے اس کی جگہ اس کی مثل لے آتے ہیں۔ یہی اسلوب قرآن میں کار فرما ہے۔ چنانچہ سورہ نحل میں منکرین قرآن کا یہ اعتراض ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 16/101۔ جب ہم ایک پیغام کی جگہ دوسرا پیغام بھیجتے ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اے رسول، تو یہ کچھ اپنی طرف سے کہتا ہے، کیونکہ یہ ان کتابوں سے الگ ہے جو ہمارے پاس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ وحی کا اسلوب کیا ہے۔ دیکھیے بات کس قدر واضح ہے۔ یہ تو ہوا پیغامات سابقہ کی جگہ دوسرے پیغامات لانے کی بابت، یعنی تنسیخ احکامات سابقہ۔ اب لیجئے آیت زیر نظر کا دوسرا حصہ، یعنی او ننسہا، یعنی جو پیغامات فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق خود قرآن شاہد ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کا کتنا بڑا حصہ فراموش کر رکھا تھا۔ سورہ المائدہ میں پہلے یہود کے متعلق ہے کہ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 5/13، یعنی وہ ان الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، تحریف، اور جو کچھ انہیں ذکر کرنے کے لیے دیا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا ہے۔ یہی الفاظ اس سے اگلی آیت میں نصارہ سے متعلق کہے گئے ہیں۔ یہ لوگ پیغامات خداوندی میں اس طرح تحریف و الحاق کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایک رسول بھیج کر ان کی تحریف اور الحاق کو چھانٹ پھٹک کر الگ کر دیتا ہے اور اپنے اصلی پیغام کو پھر اس کی جگہ رکھ دیتا ہے۔ سورہ حج میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا جہاں فرمایا ہے وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم 22/52، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو کہ اس کی تلاوت کردہ پیغام خداوندی میں شیطان نے اپنی طرف سے کچھ نہ ملا دیا ہو۔ شیاطین یہ کرتے تھے۔ اللہ شیطان کی اس آمیزش کو دوسرے رسول کی بعثت سے مٹا دیتا تھا اور اپنے پیغام کو پھر محکم بنا دیتا تھا۔ اللہ علم والا، محکم پیغامات رکھنے والا ہے۔ امید ہے کہ ان اشارات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ ما ننسخ من آیات کی آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ کیا اس عقیدے کی کوئی اصل ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی اپنی آیات دوسری آیات سے منسوخ ہیں اور بعض آیات ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ بھی کہ قرآن کی آیات روایات سے منسوخ ہیں،
تو یہ بھی سوچئے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیات سے منسوخ ہو چکی ہیں تو اس سے قرآن بھیجنے والے خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ملا بیچارے کو اس سے کیا واسطہ کہ خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے اور رسول اللہ کے متعلق کیا خیال قائم ہوتا ہے۔ اسے تو صرف اس سے غرض ہے کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں کہیں فرق نہ آ جائے، خواہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہود کی مغزوبات ہوں یا نصارہ کی مفتریات، مجوس کی مخترعات ہوں یا صنادید عجم کی خرافات۔ ملا کے نزدیک جو کچھ کتاب میں چھپا ہوا ہے سند ہے، باقی رہا قرآن تو وہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے یا اس لیے کہ از یاسین او آساں بمیری 1953 عیسوی۔ آیا رجم۔ قرآن کریم میں زنا کی سزا 100 کوڑے مذکور ہیں، لونڈی اور غلام کے لیے اس سے نصف، لیکن شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم سنگسار کی سزا بتائی جاتی ہے۔ رجم کا نصف کس طرح سے ہوگا؟ جواب: قرآن کریم میں زنا کی سزا رجم سنگسار کہیں نہیں آئی، نہ شادی شدہ کے لیے نہ غیر شادی شدہ کے لیے۔ یہ سزا یہودیوں کے ہاں رائج تھی، لیکن قرآن کریم نے اسے تجویز نہیں کیا۔ ہمارے ہاں یہ سزا بعد کی وضع کردہ ہے اور اسے منسوب کیا جاتا ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قرآن کے احکام کے خلاف بھی فیصلہ دیا کرتے تھے۔ کیا عرض کیا جائے کہ مسلمانوں نے اپنے دین میں کیا کیا کچھ داخل کر لیا ہے اور پھر ان چیزوں کو کس قدر مقدس بنا دیا گیا ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، نومبر کے طلوع اسلام میں آپ نے صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں ایک آیت موجود تھی جس میں زانی کو سنگسار کرنے کا حکم تھا، اور اس کے بعد وہ آیت قرآن میں نہیں رہی۔ اسے پڑھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بات تو بہت دور تک پہنچ گئی ہے۔ کیا اس موضوع پر ہماری تفسیر کی کتابوں میں کوئی بحث ہوئی ہے؟ اسے ذرا تفصیل سے لکھیے، مجھے تو اس دن سے نیند نہیں آتی۔ جواب: اس روایت کو پڑھ کر آپ کی نیند کا اچاٹ ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ ہر سعید روح پر یہی کیفیت گزرے گی۔ ابھی تو آپ نے صرف ایک روایت دیکھی ہے، اگر آپ کہیں روایات کی تمام کتابوں کو دیکھ لیں تو نہ معلوم آپ پر کیا گزرے گی۔ اس موضوع پر ہماری کتب تفسیر میں لمبی چوڑی بحثیں موجود ہیں اور انہوں نے بڑے شد و مت سے ثابت کیا ہے کہ واقعی قرآن کریم میں اس قسم کی آیت موجود تھی اور وہ اب قرآن مجید میں نہیں۔ مثلا تفسیر ابن کثیر میں جس کا شمار بلند پایا تفسیر میں ہوتا ہے، سورہ نور کی آیت متعلقہ زنا کے ضمن میں حسب ذیل تصریحات موجود ہیں۔ موطا امام مالک میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کی حکم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت کیا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ خود حضور کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کے اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر مر جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے اس پر جو زنا کرے اور ہو شادی شدہ، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ اس کہ زنا پر کوئی شرعی ثبوت یا عمل موجود ہو۔ یہ حدیث صحیح میں اس سے بھی مستول موجود ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رجم یعنی سنگسار کا مسئلہ قرآن میں نہیں پاتے۔ قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ یاد رکھو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں جو نہ تھا عمر نے لکھ دیا، تو میں آیت رجم کو اسی طرح لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ حدیث نسائی شریف میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں رجم کا ذکر کیا اور فرمایا رجم ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک ہے۔ خود حضور نے رجم کیا۔ اگر لوگوں کے اس کہنے کا کھٹکا نہ ہوتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں زیادتی کی جو اس میں نہ تھی، تو میں کتاب اللہ کے ایک طرف آیت رجم لکھ دیتا۔ عمر بن خطاب، عبداللہ بن مناف اور فلاں فلاں کی شہادت ہے
کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ یاد رکھو تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم کو اور شفاعت کو اور عذاب قبر کو جھٹلائیں گے، اور اس بات کو بھی کہ کچھ لوگ جہنم سے اس کے بعد نکالے جائیں گے کہ وہ کوئلے ہو گئے۔ مسند احمد نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رجم کے حکم کا انکار کرنے کی ہلاکت سے بچنا۔ امام ترمذی بھی اسے لائے ہیں اور اسے صحیح کہا ہے۔ ابو العلا موصلی میں ہے کہ لوگ مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید بن ثابت بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن میں پڑھتے تھے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کاری کریں تو انہیں ضرور رجم کر دو۔ مروان نے کہا کہ پھر تم نے اس آیت کو قرآن میں نہ لکھ لیا؟ فرمایا سنو، ہم میں سے جب اس کا ذکر چلا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری تشفی کر دیتا ہوں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ سے ایسا ذکر کیا اور رجم کا بیان کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ رجم کی آیت لکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو میں اسے نہیں لکھ سکتا، یا اسی کے مثل یہ روایت نسائی میں بھی ہے۔ پس ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ رجم کی آیت پہلے لکھی ہوئی تھی یا پھر تلاوت میں منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا، واللہ عالم۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیوی کے رجم کا حکم دیا جس نے اپنے ملازم سے بدکاری کرائی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایک خامدیہ عورت کو رجم کرایا۔ ان سب واقعات میں یہ مذکور نہیں کہ رجم سے پہلے آپ نے انہیں کوڑے بھی لگوائے ہوں، بلکہ ان سب صحیح اور صاف حدیثوں میں صرف رجم کا ذکر ہے، کسی میں بھی کوڑوں کا بیان نہیں۔ اسی لیے جمہور علماء اسلام کا یہی مذہب ہے۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی رحمہم اللہ تعالی بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے اسے کوڑے مارنے چاہیے، پھر رجم کرنا چاہیے تاکہ قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جائے، جیسے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ کے پاس سراحہ لائی گئی جو شادی شدہ عورت تھی اور زنا کاری میں آئی تھی تو آپ نے جمعرات کو کوڑے لگوائے اور جمعے کے دن سنسار کرا دیا، اور فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کر کے میں نے کوڑے پٹوائے اور سنت رسول اللہ پر عمل کر کے سنسار کرایا۔ مسند احمد، سنن عربیہ اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ نکال دیا، کنواری کے ساتھ زنا کر لے تو 100 کوڑے اور سال بھر کی جلاوطنی، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے اسلاف کا تفسیری بیان۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ آیت جس میں زنا کی سنساری تھی کہاں چلی گئی، اور جب آیت ہی نہیں رہی تو اس کا حکم کیسے باقی رہ گیا۔ لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ آپ کے ہاں یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن میں بیشتر آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ حکم بعض دوسری آیات سے منسوخ سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات احادیث بھی قرآن کا حکم منسوخ کر دیتی ہیں، اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جو قرآن میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے، یعنی ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور حکم باقی ہے۔ آپ شاید ہنسیں گے کہ ہم یہ کس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں، لیکن ہنسیے نہیں بلکہ روئیے اس قوم کی حالت پر جس میں 1000 برس سے یہ عقائد مسلسل چلے آ رہے ہوں، اور جو شخص ان کے خلاف آواز اٹھائے اسے خارج از اسلام ٹھہرا دیا جائے۔ باقی رہا یہ کہ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے، سو مولوی کو اس سے کیا غرض کہ بات کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس نے اشخاص کو اپنا معبود رکھا ہے، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ اس کے معبود محفوظ رہیں، خواہ ان کی حفاظت میں خدا، رسول، قرآن، دین، علم، عقل سب کے سب سیلاب کی نظر ہو جائیں۔ اور ان معبودوں کی حفاظت بھی وہ ان کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کی حفاظت میں خود اس کی حفاظت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر مندر میں بت باقی نہ رہے تو برہمن کو کوئی نہ پوچھے گا
کس قدر تلخ ہیں یہ حقیقتیں، لیکن انہیں بالآخر کب تک چھپایا جا سکے گا۔ قرآنی نصب العین۔ آپ نے اپنے درس میں جس اسلام کا نقشہ پیش کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں شبہ نہیں، اس کے ساتھ قرآن شریف کی سند ہوتی ہے، لیکن اس اسلام کا معیار اتنا بلند ہے کہ کم از کم ہم موجودہ مسلمان اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس صورت میں اس صحیح اسلام کو عمل میں لانے کی شکل کیا ہوگی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نصب العین اور دوسری چیز ہوتی ہے اس نصب العین تک پہنچنے کا طریق۔ قرآن کریم جس اسلام کا نقشہ پیش کرتا ہے وہ اسلامی معاشرے کا نصب العین ہے، وہ مسلمان بلکہ یوں کہیے کہ نوع انسان کی اس دنیا میں منزل مقصود ہے۔ اسلام کے قرن اول میں ہوا یہ کہ جو قرآن نازل ہوتا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے ساتھ اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت فرماتے گئے، حتیٰ کہ جب تکمیل دین کا اعلان ہوا تو یہ جماعت بھی اس کے پیش کردہ نصب العین تک پہنچ گئی۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ قرآن اپنی مکمل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن میں پیش کردہ اسلام کو سامنے لاتے ہیں تو ہماری زندگی اس میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس لیے ہمیں یہ مقام اپنی حد وسعت سے دور معلوم ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ معیار محض مثالی آئیڈیل ہے، ممکن العمل نہیں۔ یہ غلط ہے۔ قرآن کا پیش کردہ اسلام ممکن العمل ہے۔ اس تک پہنچنے کا طریق یہ ہے کہ ہم اس اسلام کو بطور نصب العین اپنے سامنے رکھیں اور پھر بتدریج قدم بقدم اس کی طرف بڑھتے جائیں۔ اس کے لیے لائحہ عمل بھی وہی ہے جسے خود قرآن نے تجویز کیا اور نبی اکرم نے اختیار فرمایا تھا، یعنی قوم کے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 12 اگست کے درس میں سیرت النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کرتے ہوئے اس نقطے کی وضاحت کی تھی کہ حضور کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بہترین ماڈل ہے۔ دنیا کی مختلف مملکتوں کو بالعموم اور اسلامی مملکتوں کی حکومتوں کو بالخصوص اس ماڈل کو بطور نصب العین اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر رفتہ رفتہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نصب العین کا سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک کسی نصب العین کو سامنے نہ رکھا جائے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ ترقی کے معنی ہی اپنے نصب العین کی طرف بڑھتے جانا ہے۔ اگر نصب العین سامنے نہ ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یا تنزل کی طرف جا رہے ہیں؟ جن حالات میں ہم اس وقت گھرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کا ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے اسلام کا صحیح، واضح اور متعین نقشہ مرتب کریں اور اس نقشے کو بطور نصب العین اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کا جائزہ لیتے جائیں کہ ہمارا قدم اس نصب العین کی طرف اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا۔ اس وقت ہماری بنیادی دشواری یہ ہے کہ قوم کے سامنے اسلام کا واضح اور متعین تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام کے متعلق ہر گروہ بلکہ ہر فرد کا تصور جداگانہ ہے، اس لیے ہر ایک کا قدم مختلف سمتوں کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اس سے جو ملی انتشار پیدا ہو سکتا ہے اس کی زندہ شہادت ہماری موجودہ حالت ہے۔ جب تک اسلام کا متعین تصور سامنے نہیں رکھا جاتا نہ ہمارا انتشار ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا قدم صحیح منزل کی طرف اٹھ سکتا ہے۔ میں اپنی بصیرت کے مطابق اسلام کے اس تصور کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جسے قرآن کریم نے متعین کیا ہے۔ مجھے اس پر اصرار نہیں کہ میرے پیش کردہ تصور ہی کو صحیح تسلیم کیا جائے۔ میری دعوت یہ ہے کہ قوم کے ارباب فکر و نظر سر جوڑ کر بیٹھیں اور قرآن کریم سے اسلام کا واضح اور متعین تصور متشکل کر کے اسے قوم کے سامنے بطور نصب العین رکھیں اور پھر اس نصب العین کی طرف بڑھنے کے لیے عملی ذرائع اختیار کریں۔ قوم اس پر آمادہ نہیں ہونا چاہتی۔ ماڈرن طبقہ اس لیے آمادہ نہیں ہونا چاہتا کہ اسلام کا متعین نصب العین سامنے آ جانے سے انہیں اپنی غیر اسلامی زندگی کو اسلامی قالب میں ڈھالنا پڑے گا، اور قدامت مذہب پرست طبقہ اس لیے اس کی مخالفت کرتا ہے کہ اسلام کے ایک متعین تصور سے ہر فرقے کا اپنا اپنا اسلام چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اس مخالفت کی وجہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس مخالفت سے اس مسئلے کا حل نہیں مل سکتا۔ اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے اور یہ دعویٰ دیانتداری پر مبنی ہے کہ ہم نے یہاں اسلامی معاشرہ متشکل کرنا ہے تو ہمیں اسلام کا ایک
واضح اور متعین تصور مرتب کر کے اسے بطور نصب العین سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو موجودہ انتظار دن بدن بڑھتا جائے گا اور ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ 1962 عیسوی۔ قرآنی اور اسلامی۔ راولپنڈی سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ آپ اپنی تحریروں میں اکثر قرآنی نظام، قرآنی دستور، قرآنی معاشرہ وغیرہ لکھتے ہیں، اسلامی نہیں لکھتے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جواب: نزول قرآن کے زمانے میں تو قرآنی اور اسلامی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو بات قرآنی تھی وہی اسلامی تھی اور جو اسلامی تھی وہی قرآنی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں اسلام نام ہی قرآن کے مطابق چلنے کا تھا، لیکن بعد میں جب مسلمانوں کی گاڑی نے پٹڑی بدل لی تو رفتہ رفتہ قرآن اور اسلام میں بعد ہوتا گیا، حتیٰ کہ اسلام میں اکثر و بیشتر ایسے تصورات، عقائد اور مسالک شامل ہو گئے جو قرآن کی ضد تھے۔ یہ اسلام اب تک مروج چلا آ رہا ہے، لہذا جس چیز کو اسلامی کہا جائے ضروری نہیں کہ وہ قرآنی بھی ہو۔ ہماری دعوت ہے کہ ہم اپنے تمام تصورات، عقائد و مسالک کو غیر قرآنی عناصر سے پاک کر کے پھر سے اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنا لیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر قرآنی اور اسلامی ایک ہی بات ہو جائے گی، لیکن اس وقت ان دونوں میں تمیز کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ہم اسلامی اس لیے نہیں کہتے کہ اس سے ذہن مروجہ اسلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو کلیتاً قرآنی نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک سنتے رہتے ہیں کہ اسلام میں یوں آیا ہے، اسلام کی روح سے فلاں بات یوں ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ لیکن جب آپ ایسا کہنے والے سے پوچھیں کہ صاحب جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی سند کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں کسی طبری، کسی ابن کثیر، کسی رازی، کسی غزالی کا نام لے دیا جائے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات وارث شاہ اور بلے شاہ تک کے بھی حوالے پیش کر دیے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کسی بات کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے لیے کسی انسان کی سند کافی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سند صرف خدا کی کتاب کی ہونی چاہیے۔ جس دن ہم نے یہ اصول اختیار کر لیا کہ کسی بات کے لیے اسلامی ہونے کے لیے قرآن کی سند درکار ہے، اس دن اسلامی اور قرآنی ایک ہی ہو جائے گا۔ آپ کو غالباً یاد ہوگا 57-58 کے اسلامی کلیو کیمپ میں جو لاہور میں منعقد ہوا تھا، پرویز صاحب نے یہی سوال اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ اصول مقرر کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے جو شخص بھی یہ کہے کہ اسلام نے یوں کہا ہے، اسے اپنے دعوے کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کرنی ہوگی، اور اگر اس کے پاس قرآن کی تائید نہ ہو تو اسے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ اسلام نے یوں کہا ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب کا یہ قول ہے، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اس سے بات واضح ہو جائے گی اور اسلام کے سر خواہ وہ کچھ نہیں تھوپا جائے گا جس سے اسلام کو کچھ واسطہ نہیں۔ آج جو کچھ ہمارے ہاں اسلامیات کے نام سے مکتبوں، دارالعلوموں، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، یا جس کی ریسرچ کے لیے کئی ادارے قائم ہیں، اس میں قرآن کا بہت کم حصہ ہوتا ہے اور بیشتر وہی کچھ ہوتا ہے جسے قرآنی اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ان حالات میں قرآنی اور مروجہ اسلامی میں فرق کرنا ضروری ہے۔ طلوع اسلام اس فرق کو ملحوظ رکھتا ہے، اگر وہ کہیں ضرورتاً اسلام کہتا بھی ہے تو اس سے اس کی مراد قرآنی اسلام ہوتی ہے۔ 1960 عیسوی۔ قرآنی قوانین سے کیا ہوگا؟ ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں، آپ اکثر و بیشتر لکھتے رہتے ہیں کہ جب قرآنی قوانین کا نفاذ ہوگا تو ان کے خوشگوار نتائج کو دیکھ کر ایک دنیا اسلامی نظام کی طرف لپک کر آئے گی۔ اسلامی قوانین کے متعلق ہمیں تو اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ زانی کی سزا 100 درے ہوگی اور چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کیا اتنی سی تبدیلی کے نتائج ایسے ہوں گے کہ دنیا اس نظام کی طرف کھینچ کر آ جائے گی؟ اگر یہ نہیں تو آپ ایک دو مثالیں دے کر سمجھائیں کہ وہ قوانین کس قسم کے ہوں گے، نیز ایک آدھ مثال سے یہ بھی بتائیے کہ قرآن کریم کے غیر متبدل اصول کس قسم کے ہیں اور ان کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ہر دور کا اسلامی نظام کس قسم کے قوانین بنانے کا مجاز ہے۔ طلوع اسلام۔ آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ تعزیرات سزاؤں کی ہیں، اگرچہ سزائیں بھی قوانین کا ایک حصہ ہوتی ہیں، لیکن جن قوانین کے عالمگیر پرکشش انسانیت ساز خوشگوار نتائج کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک مثال سے بات واضح ہو جائے گی، اسی سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ
غیر متبدل اصول کسے کہتے ہیں اور ان کی روشنی میں قوانین کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم 17/70، ہم نے تمام انسانوں کو واجب التکریم بنایا ہے۔ یہ قرآن کا غیر متبدل اصول یا مستقل قدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ محض انسانی بچہ ہونے کی حیثیت سے یکساں طور پر عزت اور تکریم کا مستحق ہے۔ دنیا میں اس وقت عزت اور تکریم کے معیار اضافی ہیں۔ امیر آدمی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پیدائش کے ساتھ ہی ہزار عزتوں کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ غریب کے بچے کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور اونچے محل میں پیدا ہونے والے بچے کو پہلے ہی دن سینکڑوں مرات حاصل ہوتی ہیں، جن سے جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ یکسر محروم ہوتا ہے۔ عزت اور مرات کی یہ تفریق اور تقسیم ساری عمر ان دونوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عزت نہ انسانی ہونے کی جہت سے ہوتی ہے، نہ جوہر ذاتی کی بنا پر۔ اسی قسم کی تفریق سید یا پٹھان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اور جولاہے اور موچی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ اونچے اور امیر گھرانے کے بچوں کے لیے ہر قسم کے مواقع، اپرچونٹیز کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ غریب گھروں میں پیدا ہونے والے بچے ان دروازوں کے پاس تک نہیں پھٹک سکتے۔ قرآنی مملکت میں کوئی ایسا قانون یا ضابطہ نافذ نہیں ہو سکتا جس میں ایک بچے اور دوسرے بچے میں اس قسم کی اضافی نسبتوں کی بنا پر کسی قسم کی بھی تفریق کی جائے۔ اس میں ایسے قوانین نافذ ہوں گے جن کی روح سے ہر انسان کی عزت کی جائے گی، کسی کو کسی اضافی نسبت کی بنا پر نہ ذلیل سمجھا جائے گا نہ ذلیل کیا جائے گا۔ ہر ایک کی عزت نفس کو برقرار رکھا جائے گا اور سوسائٹی میں مدارج کا تعین ذاتی جوہروں اور اعمال کی بنا پر کیا جائے گا۔ ہر انسانی بچے کو زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہونے اور آگے بڑھنے کے یکساں مواقع میسر ہوں گے، اور کوئی اضافی نسبت نہ کسی کو کوئی رعایت دے سکے گی نہ کسی کے راستے میں روک بن سکے گی۔ ظاہر ہے کہ ان قوانین کا دائرہ زندگی کے کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہوگا۔ مختلف شعبوں سے متعلق جس قدر قوانین مرتب ہوں گے، ان میں قرآن کے اس غیر متبدل اصول کو مد نظر رکھا جائے گا، اور جو قانون کسی نوعیت سے بھی اس اصول کے خلاف جائے گا وہ کالعدم قرار پا جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے، یہی صورت قرآن کریم کی تمام مستقل اقدار و قوانین کے ضمن میں ہوگی۔ مثلا اس کا پیش کردہ اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی 53/39، انسان صرف اس کا مستحق ہے جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ یہ ایک بڑا وسیع، جامع اور عالمگیر اصول ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اس اصول کے ماتحت اسلامی مملکت میں کوئی فرد محنت کیے بغیر نہیں رہ پا سکتا، البتہ جو شخص محنت سے معذور ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا، یا جس شخص کی ضروریات اس کی محنت سے پوری نہ ہوتی ہوں اس کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اسے احسان کہتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکے گا کہ محنت کوئی کرے اور اس کا محصل کوئی اور لے جائے۔ اسی طرح قرآن کا مستقل اصول یہ ہے کہ لا تازروا وازرۃ وزر اخری 6/165، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اصول بھی بڑا جامع ہے۔ اس کی روح سے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو خود سنبھالے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ذمہ داری ایک کی ہو اور اسے لاد دیا جائے کسی دوسرے کے اوپر، یا کرے کوئی بھرے کوئی۔ لہٰذا اس مملکت میں ایسا قانون نہیں بن سکے گا جس کی روح سے کسی نے سے بھی اس قسم کی صورت پیدا ہو سکے۔ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق قوانین بدلتے رہیں گے، منسوخ ہوتے رہیں گے، ان میں اضافے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جو قوانین بھی نافذ العمل ہوں گے ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ان اصولوں کے خلاف جائے۔ مقصد پیش نظر کے ماتحت ہم صرف انہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس قسم کے ہوں گے وہ قوانین جو قرآنی مملکت میں نافذ ہوں گے، اور ان کے نتائج ایسے خوشگوار اور انسانیت کے لیے موجب فلاح و بہبود ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر دنیا اس نظام کی طرف لپک آئے گی۔ 1961 عیسوی۔